محمد وعلى رحم الله من قرأ الفاتحة. إياك نعبد. لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين عزم الله والأمر وسخرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وحواسه الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. اللهم صل على محمد وعلى ناظرین میں گرو کا پہلے سوال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی مشہور معروف آیت مبارکہ اس کو آپ نے بارہا سنا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ. جو بھی کائنات میں آیا ہے اسے ایک دن پر اندر اللہ کی بارگاہ میں. یہ دنیا نہ کل کسی کے رہنے کی جگہ تھی اور نہ آج کسی کے رہنے کی جگہ. ہم سب جو ہے اللہ کی امانت ہے. جب تک قدرت چاہتی ہے ہم کائنات میں رہتے ہیں اور جب وہ چاہتی ہے ہمیں اس کائنات سے بلا دے. دیکھیں ہم بے بس ہیں. ہم کائنات میں آنے میں ہماری بے بسی ہے اور کائنات سے جانے میں بھی ہماری بے بسی ہے. ہمارے اختیار میں نہ کائنات میں آنا ہے اور نہ ہمارے اختیار میں کائنات سے جانا. آج اگر ہمارا آپ کا اختیار ہوتا کائنات میں آنے میں تو شاید کائنات میں کوئی بے اولاد نظر نہ آتا. اور اگر ہمارا آپ کا اختیار کائنات سے جانے میں ہوتا تو آج شاید کوئی جانے کو تیار نہ ہوتا. قدرت نے اس علم کو اپنے پاس رکھا. جب چاہا جس حال میں چاہا جس جگہ پر چاہا اور جس کیفیت میں چاہا ہمیں اس نے بھیج دیا اور جب چاہا جس حالت میں چاہا جس کیفیت میں چاہا ہمیں اس نے بلا دیا. اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. کوئی اگر یہ چاہے کہ اپنی مرضی سے آئیں اور اپنی مرضی سے جائیں تو نہ اپنی مرضی سے آپ آ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے آپ جا سکتے ہیں. آگے دیکھیے اتنی مہلت نہیں ملتی ہے کہ اگر ہم دھوپ میں ہیں تو سائے میں آ جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. یہ کسی کو اللہ نے علم نہیں دیا, اختیار نہیں دیا. قدرت نے اس علم کو اپنے پاس رکھا.
یہ موت برحق ہے، موت یقینی ہے۔ آپ نے کائنات میں دیکھا ہر چیز میں اختلاف ہے، مذاہب میں اختلاف، فکروں میں اختلاف، خطبے میں اختلاف، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن مختصر یہ کہہ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کائنات میں ہر چیز کا منکر مل جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے انکار کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن آج تک آپ نے دیکھا کہ اس کائنات میں کوئی موت کا انکار کرنے والا نظر نہیں آیا۔ ہر انسان کی زبان پر ایک ہی فکر ہے کہ موت جو ہے یہ برحق ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اسے حیات سمجھا ہے، جو ہماری حیات ہے ہم نے حیات ابدی سمجھا، لیکن قرآن کی روشنی میں یہ حیات نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ پہلے ہم نے موت تو خلق کیا ہے، پھر حیات تو خلق کیا ہے، یعنی موت کے بعد جو حیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ حیات ابدی ہے، جسے موت آ جائے وہ حیات نہیں۔ یقیناً ایک سخت مرحلہ ہے یہ، آج ہم سب کے لیے سخت مرحلہ ہوتا ہے، جو ہمارے درمیان میں رہے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ موت کیا ہے؟ برحق ہے، موت یقینی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جیسا بھی آپ نے برادر نہال صاحب سے سنا ماں کے حوالے سے، یقیناً ساری عبارتیں ایک طرف ہے، ماں کی اطاعت ایک طرف ہے۔ جس نے کائنات میں اپنے والدین کو خوش کر لیا، یقیناً اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کرا دیا، کیونکہ ماں کی عظمت قرآن کی روشنی میں، اہل بیت کی اقوال کی روشنی دیکھے ماں کی عظمت کو پہچانے۔ ماں ہے کیا چیز؟ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت یعنی ماں کے چہرے کی زیارت، والدین کے چہرے کی زیارت، نبی کریم کی زیارت یعنی والدین کے چہرے کی زیارت۔ اور امتحان کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ ضعیف ہو جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جائے، اب آپ بچوں کا امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بیٹا کتنا فرما بردار اپنے والد کا ہے، اپنی والدہ کا ہے، جب اسے خدمت کرنے کا موقع ملے اور چہرے پر بل نہ آئے۔ اگر بل آ گیا جس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کی معرفت اس کے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ پہچانے ماں باپ کہ ایک ماں باپ اپنے بچوں کو کتنی مشقت سے پرورش کرتے ہیں، لیکن کبھی چہرے پر بل نہیں آتا ہے۔ لیکن دیکھیے ماں باپ اور اولاد میں بہت بڑا فرق ہے، اور ماں باپ جب اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تو ہر لمحہ زبان پر ایک ٹکرا ہوتا ہے، اے پروردگار میری عمر میرے بچوں کو لگ جائے، یہ ہر ماں باپ کی زبان میں ٹکرا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب اولاد کو یہ موقع ملتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، تو والدین نے تو حیات کی تمنا کی اپنے اولاد کے لیے، لیکن اولاد نے اپنے دلوں میں یہ سوچ کر خدمت کرنا شروع کیا اب یہ ضعیف ہو چکے ہیں، اب یہ مریض ہو چکے ہیں، اب یہ چند روزہ ان کی زندگی بچی ہوئی ہے، آج نہیں کل یہ گزر جائیں گے۔ کتنا بڑا فرق ہوا، والدین نے حیات کی تمنا کر کے آپ کو پروان چڑھایا، اور جب اولاد کو موقع ملا تو اولاد نے اپنے دلوں میں موت
وآل محمد. تو ہمیں اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے. خاص کر کے ماں کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ اور اپنے مسائل. ماں کی عظمت کو پہچانے دنیا، خاص کر کے ہمارے اس دور کے نوجوان ماں باپ کی عظمت کو پہچانے. ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد. مسجد نبی میں تشریف فرما. نبی کریم مسجد نبی میں آئے، نماز ادا کیا، خطبے پہ منبر کر رہے، خطبہ دیتے ہیں. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ نظر پڑی، دروازے پر دیکھا ایک شخص داخل ہوا. نبی نے فوراً کہا آنے والے شخص کو یہ بہشتی ہے، یہ جنتی ہے. اور جتنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ ہم سے اتنے دنوں سے بس میں پیغمبر میں رہتے ہیں لیکن آج تک نبی نے ہمیں یہ سند نہیں دی. یہ آنے والے شخص کے اندر کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی خوبی ہے جو نبی نے نہ بات کی نہ کلام کیا اور فوراً کہہ دیا کہ جنتی ہے. جب پیغمبر نے خطبے کو تمام کیا، یہ دیکھا کہ وہ شخص مسجد میں داخل ہوا ہے، گوشے میں جا کر بیٹھ گیا ہے، منت کرنا شروع کر دیا. تو شخص اٹھے اور جا کے پیچھے بیٹھ گئے. جب دیکھا نماز تمام ہو گئی، اس سے آگے بڑھے، سلام کیا اور کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں آپ کا مہمان بن جاؤں. جیسے یہ فطرہ کہا بہت خوش ہو گیا. کہا مجھے خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مہمان ہو. دراصل مہمان بننا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا اعمال کیا ہے، جس کو نبی نے بہشتی کہہ دیا، جنتی کہہ دیا ہے. ساتھ ساتھ گئے. جانے کے بعد اسے گھر پر پہنچے. تاریخ مطابق چھوٹی سی دکان تھی، اس کو بیٹھتا تھا. جیسے مؤذن اذان دے دکان کو بند کر دے، مسجد جائے، نماز جماعت سے پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً گھر کے گوشے میں جا کر کچھ دیر تک بیٹھے رہتے. یہی حال صبح میں تھا، صبح کی نماز کے بعد، پھر دوپہر کی نماز کے بعد، پھر مغرب کی نماز کے بعد. اور جب 3 دن گزر گیا، یہ دونوں شخص آئے. آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے بڑی خدمتیں میری کی، بہت مہمان نوازی کیا. میں صرف اپنے علم کے لیے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے سب دیکھا کہ آپ اول وقت نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً جو گھر کے گوشے میں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں کون سا عمل کرتے ہیں؟ کیا کوئی مستحب نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی سورہ پڑھتے ہیں، کوئی دعائیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں، نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ سورہ پڑھتا ہوں، نہ دعا پڑھتا ہوں. کہا پھر آپ وہاں کرتے کیا ہیں؟ کہا شاید تمہیں نہیں معلوم ہے، میری ماں ہے جو ضعیفہ ہو چکی ہے، وہ اٹھ نہیں سکتی، وہ بیٹھ نہیں سکتی. میں پہلے اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور بغیر فاصلہ ماں کے پاس جاتا ہوں، اسے اٹھا کر بیٹھاتا ہوں، اس کے منہ کو دھلتا ہوں، اپنے ہاتھوں چھوٹے چھوٹے لقمے کو بناتا ہوں، ماں کو کھلاتا ہوں. کچھ دیر تک ماں کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، ماں کو بستر پہ لٹا دیتا ہوں، پھر اپنے کام پہ چلا آتا ہوں. جیسے اس شخص نے کہا کہ ہماری یہی روٹین صبح میں بھی ہے، دوپہر میں بھی ہے، شام میں بھی ہے. فوراً آنے والے شخص نے کہا اب میری بات سمجھ میں آئی، حضور نے آپ کو جنتی کیوں کہا؟ کیونکہ آپ نے اپنے گھر کی جنت کو حاصل کر لیا. جو اپنے گھر کی جنت کو پالے گا اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس کا انتظار کرے گی. صلوات محمد علیہ. ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے سے بیزار نہ ہوں. ہم کبھی کوتاہی، اللہ اگر یہ موقع دے تو خوش قسمتی ہے. یقیناً بہت دنوں سے مرحومہ زیر علاج، کس کس کو تعزیت دی جائے؟ باپ کو تعزیت دی جائے، بھائیوں کو تعزیت دی جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں تعزیت. عجیب محبت، بھائی بہن کی بھی محبت عجیب محبت ہوتی ہے، باپ بیٹی کی بھی عجیب محبت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے اور باپ بیٹی سے بہت محبت کرتی ہے. کتنا اس مرحومہ نے امتحان دیا. شوہر نے ساتھ چھوڑا، ماں نے ساتھ چھوڑا، پھر اس کے بعد تکلیفوں کا سامنا کرتی ہے. لیکن ایک فکر میں کہوں گا مرحومہ سے کہ آپ یقیناً بڑی خوش نصیب، آپ پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا. باپ موجود تھا، بھائی موجود ہے، عزیز و اقارب موجود ہے. آپ اتنی مشکلات کا سامنا کرتی رہی، امتحان پر امتحان دیتی رہی، لیکن سب نے سر پر ہاتھ رکھا.
यकीनन कुछ देर के लिए अगर आप मदीने चलिए तो 18 बरस का सीन है। जितने फजाइल बीबी के हैं उससे कहीं ज्यादा बीबी के मसाइब हैं। अभी बाप की शहादत में 3 दिन भी न गुजरा, दरवाजे पर लोग आग और लकड़ी लेकर जमा हो, छोटे छोटे बच्चे। जब बच्चे जनाजे पे रो लेते हैं तो कम हल्का हो जाता है। आप तस्वुर कीजिए वहाँ जनाजे बच्चे रो भी नहीं सकते, क्योंकि बाप ने मना कर दिया था बेटा तेज आवाज से न रोना, आवाज घर से बाहर चली जाएगी। आप ये मंजर याद किए, छोटे छोटे बच्चे हैं। 5 बरस का सीन जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है, 6 बरस का सीन, 7 बरस का सीन हसनैन करीमैन का है। जिस वक्त आप दरवाजे में आग लगाएंगे तस्वुर कीजिए, मौला की मजलूमियत का एहसास कीजिए जो शेर खुदा हो, जिसने अपने हाथों से खैबर के दर को 2 उंगलियों से उखाड़ दिया हो, उसकी मजलूमियत आप देखें। शाम गरीबा और मदीने में फर्क यही है, शाम गरीबा में जो कुछ हुआ हुसैन की शहादत के बाद हुआ। खैमों में आग लगाएगी हुसैन की शहादत के बाद, सर से चादरें छीनी गई हुसैन की शहादत के बाद, बच्चों के रुखसार पर तमाचे मारे गए हुसैन की शहादत के बाद। लेकिन जरा मदीने में आए, अली देख रहे थे दरवाजे में आग लग रही थी, अली देख रहे थे मोहसिन की शहादत हुई। अल्लाह अकबर, सैयदा पे जसारत हुई, सैयदा को दुर्रे से मारा गया, तलवार के दस्ते से मारा गया। अली देख रहे थे, मजलूमियत की देखिए। अल्लाह अकबर, जलता हुआ दरवाजा बीबी के पहलू पर गिराया गया, मोहसिन की शहादत हुई। तारीख ये बताती है 40 अफराद दरवाजे पे चढ़कर जब घर में दाखिल हुए ना, एक मरतबा बीवी ने आवाज बुलंद की, फिजा मुझे संभालो, मेरे मोहसिन की शहादत हो गई है। आपने तो तस्वुर किया है ना, जब हड्डी टूटती है तो कभी सीधी नहीं टूटती है, जब हड्डी टूटती है उसमें नोक निकल आता है। अगर पैर की हड्डी टूट जाए तो चलना मुहाल है, हाथ की हड्डी टूट जाए तो हाथ का हिलाना मुहाल है, वो भी अगर पसली की हड्डी जो नाजुक होती है। अब आप तस्वुर कीजिए, जब बीबी की पसली की हड्डी टूटी तो उसमें नोक निकलाया था, और जब बीबी सांस लेती थी तो ये हड्डियां जाके बीबी के फेफड़े में चुभती थी। न बीबी दाढ़ी करवट पाती, न बीबी दाढ़ी करवट पाती। कितना ये सख्त था, बीबी के लिए 95 दिन तरबा गुजारा। अली से वसीयत किया, ये अली मेरे जनाजे को रात की तारीकी में उठाइएगा, उस रात की तारीकी में दीजिएगा। सारी वसीयत करते तो एक फिक्रा था अली, जब से मैंने सुना है ना कि मेरा हुसैन करबला में प्यासा जिंदा किया जाएगा, अली मैं हुसैन को रातों में जगह जगह कर पानी पिलाती हूँ, ये अली मेरे हुसैन का ख्याल रखना। सारी वसीयतें कर दिया। अल्लाह पर सारे मसाइल को छोड़ते हुए वक्त गुजरता रहा, दिन गुजरता रहा। जब रोजे शहादत आई है ना, तो बीबी ने बच्चों को आमादा करके रोजे रसूल पर भेज दिया। अली मस्जिद चले गए, एक मरतबा मेहमान को बुलाया, फिजा को बुलाया, देखो मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्वीर तहरीर की आवाज आती है ये समझना सईदा जिंदा है। ख्याल रखना, अगर मेरे बच्चे आ जाए तो पहले उन्हें खाना खिलाना, पानी पिलाना, फिर मेरे बच्चे की खबर देना। माँ ये नहीं चाहती मेरे बच्चे मेरे गम में भूखे और प्यासे रहे। मरतबा जाना का आवाज आना कर दिया, फिजा हुजरे में नहीं, चेहरे से चादर हटाया, जब बीवी को दुनिया में उसी असर में दरवाजे में दफ्तरबाद हुआ, दरवाजे खोला, छोटे छोटे बच्चों को निगाहें पड़े। एक मतलब फिजा ने अपने आप को संभाला, दस्तरखान लगा दिया, बच्चे बैठ गए। आज जब ये बच्चे घर जाएंगे ना तो माँ को तलाश, रोज तो माँ साथ साथ रहती थी ना, आज जब बच्चों को अपनी माँ ना मिलेगी तो बच्चों को माँ को बहुत याद आएगी। ये छोटे छोटे बच्चे घर में जाके दस्तरखान पर बैठ गए, कभी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, कभी बाईं तरफ देख रहे हैं। आखिर जब मैं रोज हमेशा जब मैं बाहर से घर में आता था तो माँ साथ साथ रहती थी, दस्तरखान पे माँ साथ साथ रहती थी। बच्चों की बेचैनियां बढ़ने लगी। एक मरतबा अम्मा की कनीज को बुलाया, हे अम्मा की कनीज, क्या आज तक कभी आपने देखा है हम बाहर से घर में आए हो, अम्मा साथ साथ रह रही हो? इतना सुनना था, अरसा में टूटा, फिजा ने रोना शुरू किया, बच्चों
اور آپ کو صرف میں نہ رہے اللہ صبر نہ کرے گھر والوں کو صبر نہ کرے والد کو صبر نہ کرے بھائیوں کو صبر نہ کرے بچوں کو صبر نہ کرے یقیناً اس سال تمہارا اللہ ہے جیسے آدمی کے کان میں آواز پہنچی گش کا اگر گر پڑے گش میں فاقہ ہوا گھر بنا ہے وصیت کے مطابق مولا نے غور سے دینا شروع کیا کبھی آپ نے سوچا کہ بار بار بیوی جو کہتی تھی رات کی تاریکی میں غسل دینا رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا تاریخ بتاتی ہے پر 4 بجے تک بیوی کا ایک ہاتھ پہلو میں رہتا تھا بیوی اپنے زخم بازی کو بتانا نہیں چاہتی تھی ارے جب غسل دیتے دیتے مسلم مولا نے کہا ایک منٹ رسول پہلو سے ہاتھ کو ہٹا لیجیے ارے ہاتھ کا ہٹانا تھا مولا جی نے کہا سیدہ پاس سے ہمیں زخم چھوٹا پیشانی کو دیوار پر رکھ دو زہرا جنازہ آمادہ ہو گیا اے بچے ماں کے جنازے پر جائیں گے لپٹ کر رو لیں گے جب ہلکا ہو جائے گا لیکن مدینے میں زینب ام کلثوم ماں کے جنازے سے رو نہ سکی سسک کے رو رہی تھی اللہ اکبر باپ کبھی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا جیسے ایک مرتبہ مولا نے کہا نا فضا بیٹیوں کو بلا جا کے اماں کا دیدار کر لے جب زینب ام کلثوم آئی ماں سے لپٹ گئے حکمت والی کی نگاہ زینب کی آنکھوں پر پڑی جیسے دیکھا زینب کی آنکھوں سے آنسو کے بہتے ہوئے اب علی برداشت نہ دے سکے ایک مرتبہ اٹھے بیٹی کو سینے سے لگا لیا میں آگے بڑھی ہوں مولا آج آپ نے بیٹی کے آنسو کو برداشت نہ دے سکے ارے کہیں کا بنا ہوگا آپ کی بیٹی زینب بے مطلب ہو جاتا شام کے بازار محنت کیا رات کی تاریخی میں جنازہ اٹھتا ابھی گھر سے کچھ ہی دور چلا تھا علی نے کہا بیٹا اثر لگتا پیچھے کوئی آ جنازے کو رکھ دو جیسے جنازہ رکھا اب کا بیٹا دیکھو کون آ رہا ہے جب مولا اثر گھر کی طرف عجیب منظر دیکھا 5 برس کی بہن ہے سر پہ چادر ہے سر کو لوٹتی ہوئی روتی ہوئی یا بابا سے کہہ دیجیے اب زینب جی کر کیا کہے گی مجھے بھی اماں کے ساتھ قبول کر دے ارے مولا اثر روتے ہوئے باپ کی خدمت میں آئے اے بابا کوئی اور تو نہیں ہے بہن زینب ہے آنکھوں پر وہ پیٹتی ہوئی بہن کرتی ہوئی کہا کہ مجھے بھی اماں کے ساتھ قبول کر دیجیے اب زینب بغیر ماں کے نصیب آئے گی اللہ اکبر جیسے یہ کتنا تھا مولا نے کہا بیٹا جاؤ گھر پہنچا کرو آج وہ جو مولا آج رات کی تاریخی ماں کا جنازہ سر پہ واپس آیا سر پہ چادر بہنوں کے درمیان میں آج زینب آ رہی آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا اے مولا ذرا بنائیے ارے سروں سے چادریں جائیں گے آپ سے پشت باندھے جائیں گے بے کجاوا اٹھوں پر سوار کر کے یہ شام کے بازاروں سے ہوتے ہوئے شرابیوں کے درمیان میں لے جایا پروردگار ہمارے مقصد سے میں قبول فرما الہی مرحومہ کے درجات کو بلند فرما الہی
گھر والوں کو ورثہ ہمارے والے کے بچوں کو مستقبل میں عنایت فرما الہیہ سوائے آل محمد کے کوئی غم نصیب نہ فرما الہیہ مرحوما کو قربت قبر جنت نصیب فرما الہیہ یا اعلیٰ علیہ میں جگہ عنایت فرما الہیہ یہ گناہ کی برکتیں سجرہ کو معاف فرما الہیہ پروردگار دشمنان اسلام دشمن اہل بیت ظالم فاسد حکومتوں کو نیست و نابود فرما فرجن اسلام کا سربلند فرما ہمارے ورنہ زمانہ جگران کا سایہ ہمارے سوال قائم و دائم فرما الہیہ انہیں آرافت بنا سے محفوظ فرما معبود دنیا ظلم جور سے بھر چکی ہمارا اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما دنیا امان ساتھ میں شمار فرما حکمت و سر حکمت و سر کل پڑھ کا معلومہ مغفورہ نازنین بیگم بنت علی شفر فاقی روح بیسالِ سلام کرتے اللہ